حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، بہت بڑی شان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مال و دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت ایک مرتبہ اپنے ملائکہ کے سامنے ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے دوست ہیں۔ تو ملائکہ عرض گزار ہوئے کہ مالک و مولا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو اتنی مال و دولت اور جو ہے نا زمین، کھیتی باڑی، دنیا کی ہر چیز سے آپ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو وہ تیرا دوست تو بنے گا، کیوں نہ ہوگا آپ کا دوست؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ملائکہ ایسی بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ مال و دولت کی وجہ سے میرا دوست ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر تمہیں شک و شبہ ہے تو جاؤ آزمائش کر لو حضرت ابراہیم سے۔ تو چنانچہ وہ اللہ کے حکم پر فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چراگاہ میں اپنی چراگاہ میں ہیں، آپ کے ساتھ نوکر بھی ہیں، چراگاہ میں آپ کے اونٹ، بھینس، بیل، بکریاں وغیرہ چر رہے ہیں۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور چھپ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب یہ آواز اور یہ کلمات اور رب کا ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کانوں مبارک میں گیا تو آپ کے قلب کے اندر کیف طاری ہو گیا، وجد آپ کو آنے لگا اور آپ اللہ کا، اپنے رب کا ذکر سن کے جھومنے لگے اور جو ہے نا آپ کو کیف آ گیا۔ تو آپ غور و خوض کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے جو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ اس آواز کے پیچھے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ کو مل جاتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے جی ہاں، میں جو ہے نا یہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے دوبارہ یہ میرے رب کا ذکر سنا۔ تو وہ فرشتہ عرض کرنے لگتا ہے کہ اے ابراہیم، پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا وہ میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن اب آپ حکم کر رہے ہیں تو اب میں آپ کو ایک شرط پہ یہ ذکر سناؤں گا کہ پہلے آپ کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا، اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بتا، میں تجھے دوں گا۔ تو وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ ہوتا ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ آپ کے اونٹ ہیں مجھے سب کے سب چاہیے جب میں یہ ذکر سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ذکر کی خاطر، اپنے رب کے نام کی خاطر جو ہے نا وہ سارے اونٹ اس فرشتے کو جو انسان کی شکل میں ہوتا ہے سارے اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ ذکر سنا۔ پھر وہ فرشتہ دوبارہ ذکر سناتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ایک مرتبہ سنا لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے قلب کے اندر، جسم کے اندر کیف اور وجد طاری ہو جاتا ہے، آپ جھومنے لگتے ہیں، آپ کو سرور آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے دوبارہ یہ ذکر میرے رب کا سناؤ۔ تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں ہوتا ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، معاوضہ پورا ہو چکا، آپ نے مجھے اونٹ دیے، اس کے بدلے میں نے آپ کو ذکر سنایا، اب معاوضہ پورا ہو گیا، اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر دوبارہ معاوضہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دوبارہ مجھے سنا اور اس کا معاوضہ کیا ہے بتا، میں تجھے دوں گا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اس کے بدلے میں مجھے جو ہے نا آپ سارے بیل، گائیں، بکریاں، جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجھے دے دو، پھر میں آپ کو ذکر سناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ذکر سننے کے لیے، رب کا ذکر سننے کے لیے اپنا سارا مال و دولت، بکریاں، بھینس، بیل، اونٹ وغیرہ سب کچھ دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ پھر وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں ہوتا ہے پھر وہ آپ کو ذکر سناتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب وہ سنا لیتا ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یار مجھے ایک مرتبہ دوبارہ میرے رب کا ذکر سنا دے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے لطف آ رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ عرض کرنے لگتا ہے اے ابراہیم، آپ نے سارا کچھ تو مجھے دے دیا ہے، بھینسیں بھی مجھے دے دی، گائے بھی مجھے دے دیا، اونٹ بھی مجھے دے دیے اور بکریاں بھی مجھے دے دی، سب کچھ تو آپ نے مجھے دے دیا، اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا کہ جس کے بدلے میں آپ کو ذکر سناؤں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذرا آپ سامعین الفاظ سنیے، اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں اور اللہ کے خلیل اللہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ میرے سے سب کچھ لے چکے، بھینس گائے بکریاں اونٹ سب کچھ لے چکے، آپ کو ان کے لیے کوئی نوکر تو چاہیے ہوگا نا، جس کے جو ہے نا ان بکریوں کا خیال رکھے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ تجھے کوئی نوکر کی ضرورت تو ہوگی، بس تم مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے گائے کی بکریوں کی اونٹوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور تیری بھی خدمت کرتا رہوں گا۔ جب یہ الفاظ فرشتے نے سنے کہ اللہ سے اتنی بڑی محبت کہ اپنا سارا مال و دولت سب کچھ تن من سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا صرف ذکر سننے کے لیے، جب اس فرشتے نے یہ منظر دیکھا تو وہ فرشتہ رونے لگا اور عرض کرنے لگا، اے خلیل اللہ، واقعی تیرے رب نے صحیح فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واقعی آپ نے اللہ کے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور میں جو آیا ہوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا تھا، امتحان کے لیے آیا تھا۔ تو وہ فرشتہ اس طریقے سے رونے لگتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے بہت بڑے نبی خلیل اللہ کہ اللہ کے ذکر کی خاطر جو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ سامعین محترم، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں اور ساتھ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔